بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ویسے تو میں نے اپنے چینل پر اور بچوں سے پڑھوا کر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، لیکن ابھی ایک خاص بچے کے لیے میں خود سے یہ کچھ چیزیں اور نیا طریقہ ہے جو یہ ہے کہ اس تختی کے اندر ہم نے حروف کو پہچاننا ہوتا ہے اور ان کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف کرنے کے مختلف، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سارا قرآن مجید اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے ہم اس کو رکنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں کہ کیسے روکا جائے کسی حرف پر۔ اس کو کہتے ہیں وقف کرنے کا طریقہ۔ تو اس تختی میں بنیادی طور پر ہمارے پاس تین قسم کے الفاظ ہیں جن پر تین قسم کے وقف ہوتے ہیں۔ ویسے موٹے موٹے قاعدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو زبر وقف میں الف بن جاتی ہے، گول تا وقف میں ہا بن جاتی ہے، کھڑی زبر الف مدہ اور جزم، ان تینوں کو وقف میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسے کہ ویسے رہتی ہیں، اور باقی جتنے بھی حرکات ہیں زبر زیر پیش دو زیر کھڑی زیر اور کھڑی الٹی پیش، یہ ساری کی ساری وقف میں ساکن ہو جاتی ہیں، یہ سائلنٹ ہو جاتی ہیں، یہ حرکتیں وقف کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس تختی میں ہمارے پاس صرف تین قسم کی چیزیں ہیں، دو زبر ہے اور گول تا ہے اور باقی عام حرکتیں جو ساکن ہو جاتی ہیں۔ تو اس تختی کے اعتبار سے ہمارے پاس تین قسم کے لفظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دو زبر وقف میں الف بن جاتی ہے، اس کے یہ حروف ہیں جو آپ کو پہلی لائن میں پہلا لفظ نظر آ رہا ہے، حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن، وقفن ابدا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے ایک دو تین اور چار پانچویں لائن کے پہلے لفظ پر، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سو ہو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، یہ تھوڑا لفظ اس قسم کا ہے کہ بچے اس کو سوہو پڑھ دیتے ہیں، ہے پڑھ دیتے ہیں، تو ہے نہیں پڑھنی، ہا پڑھنی ہے۔ سوحو، فا دو زبر فن، سوحو فن، وقفن سوحو فا۔ اب یہ فن تھا، فا ہو گیا، تو جہاں جہاں دو زبر آتی جائے گی وہاں پر ایسے ہی کرتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ کا لفظ ہے واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر طن، واسطن، وقفن واسطا۔ اس کے بعد ہے جی یہ اس کا ایک لفظ چھوڑ کے اس کے ساتھ والا آگے والا لفظ، یہ طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طبقن، وقفن طبقا۔ اسی کے ساتھ والا لفظ ہے جس کے آخری حرف اور دو زبر آتی جائے گی۔ ابھی اس وقت ہمارا وہ ٹارگٹ ہے قا پیش تو، واو دو زبر ون۔ اب یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، تو ون، وقفن تو وا۔ اب ون سے کیا ہو جائے گا، وا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس صفحے کا ہمارا آخری جو لفظ ہے عین زیر عی، یہ تو ون کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے، عین زیر عی، نون زبر نہ، عی نہ، با دو زبر بن، عینا بن، وقفن عینا با۔ تھوڑا مشکل اس اعتبار سے ہے کہ عین پر زیر پڑھنی مشکل ہوتی ہے، باقی وقف کے اعتبار سے یہ ہے کہ بن کو ہم نے پڑھ دینا ہے با۔ اس کے بعد اگلے صفحہ نمبر جو 11 ہے، اس کی تیسری لائن میں دوسرا لفظ ہے کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، وقفن کوفو وا۔ اسی کے ساتھ کا لفظ ہے لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، وقفن لوبا دا۔ یہ عموماً بچے آسانی سے پڑھ دیتے ہیں، لوبا دن والا جو لفظ ہے۔ کفو ون میں کفو وا پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، کفو کفو پڑھتے رہتے ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد ہمارا آخری جو لفظ ہے اس تختی کا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، وقفن ہدا۔
اب یہاں پر بھی یا ہے، یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس یا کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ دو زبر کے اعتبار سے جو لفظ تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں، باقی میں ایک اور ایپ ہے زوم میں کوشش کرتا ہوں، اس میں ذرا نشانیاں وغیرہ لگانے کا آپشن ہوتا ہے، تو میں اگلی ویڈیو گول تا وقف میں ہا بن جاتی ہے وہ میں اس میں ریکارڈ کرتا ہوں۔